ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا شاہی سید صاحب کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب مظفر آباد میں حریت لیڈرشپ سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے. پھر انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے, مشاورت کی گئی ہے. وہ اب یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن میں جانے والے ہیں. آپ ان تمام ملاقاتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا دس ٹائم پرائم منسٹر کچھ ڈیفرنٹ کر پائیں گے؟ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر نے کسی انٹرنیشنل فورم پر جانا ہو تو ہمیں ملک کے اندر تو کافی دعوے اور وعدے ہوتے نظر آتے ہیں, بٹ دین ایکچوئل انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر پرائم منسٹر صاحب اس مقدمے کو پیش نہیں کر پاتے. اس دفعہ آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو, یہ پرائم منسٹر پاکستان ظاہر بات ہے ہم سب کا پرائم منسٹر ہے, آپ کا بھی اور میرا بھی ہے, نون کا بھی ہے, اور ساری پارٹی پورا پاکستان 18 قوم 20 قوم عوام کا پرائم منسٹر ہے. ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے جس میں ہمارے سب مسلمانوں کا اور پورے پاکستان کا فائدہ ہو اور خیر ہو. یہ جو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی انتہا پسندی ہو رہی ہے, ہمیں اپنا فریاد بھی کرنا ہے کہ ہم کس گناہوں کی سزا ہمیں مل رہا ہے. ہم تو ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, ہم نے تو کسی اور کنٹریوں میں نہیں جا کر کے ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کیا, لیکن ہمارے ملک میں سارے اس وقت چیچن تاجر یا اسامہ آ رہا ہے یا دوسرا آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے ہم بھی اس وقت ڈسٹرب ہے. افغانستان جو ہمارا پڑوسی تھا یا ہمارا برادر ملک تھا وہ بھی آج ہمارے خلاف ہے, ایران بھی خلاف ہے. ہندوستان تو ہمارا ازلی دشمن ہے, اور اس ازلی دشمن کے ہاتھوں میں اب اگر افغانستان جا کے کھیلے گا یا ایران بھی کھیلے گا, یہ بھی ہماری اسلامی ممالک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹف ٹائم ہے. ہمیں اب اس وقت سیاستوں سے بالا تر, قومیتوں سے بالا تر, پارٹیوں سے بالا تر ہو کر کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کرنے ہیں, اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. فوج سے مشاور کیا جائے, کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اگر کوئی مشورہ دینا چاہے دے دے, لیکن پرائم منسٹر کو بھی ابھی طاقت یہ سمجھنا چاہیے کہ پورا پاکستان کے 18 کروڑ عوام یا 20 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہر وہ بات کریں کیونکہ پاکستان ایک میں قوت ہے, ہم کسی کے نیچے رہ کر کے, اور ہم برابری کی بنیاد پہ چاہتے ہیں. برابری کی بنیاد پہ ہم بھی ایک ساورنٹی چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر جو اپنا تفریح ان چیزوں کو ختم چاہتے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اندر کی سیاستیں جو بھی ہے وہ چاہے کوئی بھی پارٹی آپس میں کرے, لیکن باہر دنیا میں جا کر کے ہم سب کو ایک آواز ہونا چاہیے. لیکن پھر یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ آپ رسپونڈ بھی کر دیجئے گا, اور ساتھ میں یہ کویسچن بھی آنسر کر دیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دفعہ یو این جی اے سیشن ابھی ہوا ہے, اس میں جانے سے پہلے ہم نے سرتاج عزیز صاحب کے بڑے دعوے دیکھے تھے. ملک کے اندر وہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ انڈین را ایویڈنسز لے کر جا رہے ہیں, اس کے ڈوزر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, جو کہ 4 دن تک وہاں پیش نہیں ہوتے, اور جب تمام ممالک کے لیڈر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر کہیں ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم صاحب جو ہے پرائم منسٹر وہ 21 سپٹمبر کے دن اس مقدمے کو, کشمیر کے مقدمے کو صحیح طرح سے اجاگر کر پائیں گے پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر؟ دیکھیں نیلم, جہاں تک ہماری فورن پالیسی کا تعلق ہے, خاص طور پہ ہماری نیبرنگ ملک کے ساتھ, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف آپ کے افغانستان ہے, ایک طرف آپ کے ایران ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے وی آر اے ٹوٹل فیلئر ویئر آر فورن پالیسی از کنسرنڈ. ہمارے اوپر ہر قسم کا الزام انڈیا نے لگایا. آج ہمارے پاس جب موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ انڈیا ہیز آلویز پلیڈ اے پارٹ ان ٹرائنگ ٹو کریٹ پرابلمز ان پاکستان, ڈسممبرمنٹ میں وہ ذمہ دار تھا. بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں, میں لے کے جا چکا ہے کمپلیٹلی. وہی میں آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے بنگلہ دیش میں کہا کہ ہماری مفتی بہانی تھی جس نے بنایا یہ, اور انہوں نے بلوچستان کے بارے میں ایشو ریز کیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا, بیکاز ساری قوم اس بات پہ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا خاموش رہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ہمارا فورن آفس جو ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہوتا. nobody ever calls. ہمارا جو وہاں ہوتا ہے ایمبیسڈر, اس کو روزانہ بلایا جاتا ہے اور روزانہ ڈانٹا جاتا ہے. ہم ان کے ایمبیسڈرز کو آج تک بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. دوسری بات ہے, آپ نے جب ریز کیا ایشو کہ ہم جا کے کشمیر کی بات کریں گے وہاں یونائٹڈ نیشنز میں, تو انہوں نے آلریڈی پیغام بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ریز کرو گے, ہم بلوچستان کا ایشو ریز کریں گے. بالکل. اور یہاں پر محمد جاوید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو صحیح طرح سے ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. اب انڈیا کا اگر آپ پرسپیکٹو دیکھیں تو انہوں نے کل ہمارے وزیر اعظم روانہ ہو رہے ہیں, اور آج انہوں نے براہم داغ بختی کو بھارتی شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو وہ اب کیا بلوچستان پر فوکس ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف غنی اور مودی جو ہے وہ انڈیا بھی گئے ہیں 2 دن کے لیے, ان کے بھی ریلیشن بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. وہاں جا کر اشرف غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ جو ان کے علیحدگی پسند ہیں ان کو عالمی میڈیا کوریج دینے کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کا فورن آفس
इंडिया का तमाम रीजनली हमें आइसोलेट करता नजर आ रहा है। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो क्या इन मूव्स को नहीं मैनिपुलेट कर पा रहा? जनरल साहब के जवाब से पहले आज ईरान ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो जो उनका पोर्ट बनना चाहर बाहर का उसके दैट विल गिव देम अ डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियाज बिजनेस व्हिच इज अगेन समथिंग व्हिच वी शुड हैव पेड अटेंशन टू। बिल्कुल, चाबहार बंदरगाह के मुआहदे पर भी वो कह रहे हैं कि तेजी से अमल दरामद होना चाहिए। तो हम अपने आसपास जो मूवमेंट्स होती देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम क्या वाकई में बिहाइंड तर होते जा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान एक स्ट्रांग पोजीशन में है। मकबूजा कश्मीर में इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि वहाँ के बच्चे शहादतें जो हैं वो गले को लगा रहे हैं और वहाँ उनको म्यूटिलेट किया जा रहा है, और एक लोकल इंडिजिनस टोटली जहाँ ख्वातीन सबसे आगे हैं, और हम इतने बड़े एक अखलाकी अलमिया को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे इनटू अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। दिस इज आवर फेलियर, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि बलूचिस्तान में कोई ऐसे हालात हैं ही नहीं। मैं ग्लॉस ओवर नहीं कर रहा हूँ, बलूचिस्तान बहुत पीसफुल इलाका है। मैं पिछले दिनों हो गया हूँ वहाँ पे और किसी एस्कॉर्ट के बाद बगैर ही दुनिया जहान में फिरता हूँ। लेकिन फिर ये तो इंडियन डिप्लोमेसी की कामयाबी हुई कि उन्होंने एक पीसफुल इलाके को नॉन इशू को उन्होंने इशू बनाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले आए हैं। ये है कि और हम एक वैलिड इशू को भी इशू बना के पेश नहीं कर पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज नॉट हाउ गुड दे आर, इट इज हाउ बैड वी आर। अगर हम अपना दिफा ही नहीं करना चाहते, अगर हम आगे से बोल ही नहीं रहे हैं, अगर हम मिनमना रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप प्रोएक्टिव एक पुरजोश किस्म का एक रोबस्ट किस्म का एटीट्यूड क्यों नहीं बनाते? आप बेलिजरेंट ना बने, आप जंगजू ना बने, एग्रीड। लेकिन क्या अपने जब भी मैं बोल रहा हूं तो मैं ऊंचा बोल रहा हूं, तो मुझे इसमें कोई और नजर आई चीज आपको? बिकॉज माई हार्ट इज वेयर माई टंग इज, मेरा दिल उधर ही है जहां मेरी जुबान है। लेकिन जब आपकी जुबान और दिल हम आहंग ना हो, अगर इंडिया आपको बार बार एक पुश कर रहा है कॉर्नर में, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। अगर अजीत दोवल कहता है कि कांटे से कांटा निकालना बलूचिस्तान में जगह ही नहीं है। बलूचिस्तान में कोई ऐसा इशू बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक सरदार, दो सरदारों को अगर आप पकड़ के समझे, एक सेकंड जी, 2 सरदारों को, 3 सरदारों को, और सरदार भी नहीं उनके बच्चे हैं, उनको छोड़ दें। और जो आपका चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड एक दलेर बलोच है, सनाउल्लाह ज़ाहरी, वो कह रहा है मैं पूरा पाकिस्तानी हूं, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी। देखें, व्हाट इंडिया हैज डन which any country would have done is they have become offensive because offense is the best possible defense. कल जब वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होंगे और हम बात कर रहे होंगे कश्मीर की, तो वो उन्होंने कश्मीर की बात होने नहीं देनी, वहां उन्होंने बलूचिस्तान का शोर मचाना है। what they are doing is attacking what so इस वक्त नवाज शरीफ prepared to handle that? this is what I'm saying. How can you be prepared to handle it? ना फॉरेन ऑफिस, ना आपका फॉरेन मिनिस्टर, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। शाहिद सैयद साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद जाकर हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। तो ये भी कहा गया है कि हुर्रियत, ये तमाम हुर्रियत लीडरशिप जो ये इस्लामाबाद में भी मौजूद होती है, यहाँ पर भी मुशावरत की जा सकती थी। आखिर पहली दफा ये कहा गया है कि कोई वजीर आजम यूनाइटेड नेशंस के सेशन से पहले जाता है आजाद कश्मीर और वहाँ पे हुर्रियत लीडरशिप से मुशावरत करता है। तो क्या ये जरूरी था वजीर आजम का वहां जाना? क्या ये किसी किस्म का पैगाम दिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर? इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं समझता हूँ इस बात का तो सही मानों में जवाब आपको हुकूमत वक्त देगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और कश्मीर के लिए हमारी जितनी भी सियासी जो मोराल है हमने उसको ऊंचा करना है, कश्मीर की आवाज हमने उठाना है। लेकिन एक दायरे के अंदर एक मुल्क जो कर सकता है वो करना चाहिए, उनकी राय भी लेना चाहिए। हमारी डिमांड तो ये हर मुल्क में होता है कि भाई वहाँ पे अवाम की, लोगों की, इंसानियत की एहतराम हो, उनकी राय के मुताबिक फैसले हो। ये तो यूएनओ के मुताबिक ऑलरेडी फैसले हुए। अब तो हमारी यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो अपने किए हुए फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे। ये हमारा डिमांड था और है और रहेगा, और ये हमारा हक है और ज़ाहिर कश्मीर अवाम का हक है, हमें उसको करना चाहिए। लेकिन शाहिद सैयद साहब, जो हम एक और डिप्लोमेटिक मूव देख रहे हैं इंडिया की जानिब से बलूचिस्तान के इशू पर,
وہ بلوچستان کو جس طرح سے ہائی لائٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہا ہے، ان کی جانب سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ بھارت برامداغ بگٹی کو انڈین شہریت دینے جا رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی جب اپنے 2 دن کے دورے بھارت پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو عالمی انٹرنیشنل میڈیا کوریج دینے کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے بلوچستان پہ فوکس ہمیں یہ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ورلڈ میں جس طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کر کے جانا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں بھی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ ہمارے لیے حالات یہی ہے۔ میں یہی پہلے بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے دیا، ہندوستان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ میرے خلاف کیا کر رہا ہے، اسے تو خود مانا بھی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش میں الگ کرنے میں ہمارا رول ہے۔ وہ تو بلوچستان کی بھی بات کرے گا، وہ تو ہمارے پاکستان میں کراچی میں جو کچھ بیلنس ہو رہا ہے، جو راہ کے لوگ انوالے، جو لوگ راہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے اور شک نہیں ہے۔ اور مجھے ہندوستان سے کوئی یہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے اچھا ہے، وہ میرا دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ مجھے افسوس آتا ہے ہمارے پالیسی میں کوئی خامیاں ہے، کمزوری ہے، وہ ہمارے کو اپنا ایران جو ہمارا مسلمان مسلم کر دیا ہے، ہمارا افغانستان ہے ہمارا مسلم کر دیا ہے۔ کبھی ہمیں افغانستان کو بانٹنے پہ تکلیف نہیں ہوا تھا، ہم نے 2 جنگیں لڑی، وہاں پہ ہمارے ایک پڑ نہیں تھا۔ آج ہمیں ادھر بھی بوجھ لگانی پڑی، ہمیں اس پالیسی بالکل، لیکن اب بڑی تیزی سے سینیریو بدلتا نظر آ رہا ہے، ریجنلی بھی ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، شو ختم ہونے جا رہا ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ ہم نے افغان ریفیوجیز پچھلے 20 برسوں سے 25 برسوں سے ہم انہیں سنبھال کے بیٹھے رہے، ان کو پاکستان نے پروٹیکٹ کیا، ان کو پاکستان نے تعلیم دی، ہیلتھ کی سے لوگوں نے اپنے بزنسز یہاں سیٹ اپ کر دیے، اور آج افغانستان ہی ہمارے خلاف اگر بول رہا ہے تو اس میں سوائے یہ کہ ہماری فورن پالیسی از ٹوٹلی فالٹی۔ اور لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بڑی تیزی سے ہائی جیک کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے تمام نیبرنگ کنٹریز کو، افغانستان لے لیں، ایران لے لیں۔ افغانستان میں جاوید صاحب جو انڈیا نے $1 بلین کی ایڈ دی ہے اشرف غنی کے بھی جانے کے بعد افغانستان کی ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا بڑی تیزی سے ہر ایک کو انگلف کر رہا ہے اپنے ساتھ اور پاکستان بڑا دور ہوتا جا رہا ہے؟ یہ امپیکٹ کیا نہیں پڑے گا پاکستان اور افغان ریلیشن؟ This is artificial, it's not substantial. کیونکہ جب سی پیک شروع ہو جائے گا تو سی پیک is at least $100 billion project in time to come. افغانستان اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، آپ افغانستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ایران نے کل کہا ہے کہ we want to be part of سی پیک۔ میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ we should talk about خالستان، we should talk about ناگالینڈ، میزورام، we should talk about all those secessionist movements in India, and we should talk about them in the United Nations. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آپ کا، محمد جاوید صاحب آپ کا، شاہی سید صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تو ناظرین اب آنے والا وقت پائے گا کہ کیا وزیر اعظم آکیوپائڈ کشمیر کا مقدمہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پر صحیح طرح سے لڑ پاتے ہیں یا نہیں۔